بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی پاکیزہ اور مقدس توجہات کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 16ویں سورہ یعنی سورہ ملائکہ النحل کی 78ویں آیت ہے، 78۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے براہ راست ڈائریکٹ عالم انسانیت سے گفتگو فرمائی ہے، جہان آدمیت سے تکلم کیا ہے اور کشوش بشریت سے خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم، ساری کائنات کے انسانوں سے خطاب ہے۔ مذہب، ریلیجن، تصورات، عقائد، نظریات، کنسپٹس، ان سب کا دخل نہیں ہے۔ ان سے بالا تر ہو کر پوری اشرف مخلوقات برادری، ہیومن بینگ، بنی نوع آدم، انسانیت سے اللہ کا براہ راست خطاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم، اللہ وہی تو ہے، خالق مطلق وہی تو ہے، رازق حقیقی وہی تو ہے، معبود برحق وہی تو ہے، مسجود مطلق وہی تو ہے، جس نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، تمہاری والداؤں کے شکم سے، تمہاری ماؤں کے بطن سے اس عالم میں، اس حالت میں، اس سچویشن میں، اس کیفیت میں ظاہر کیا، پیدا کیا، خلق کیا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تمہارے پاس نہ نظر تھی، نہ نظریہ، نہ علم، نہ معلومات، نہ فکر، نہ تمہارے پاس تھنکنگ، کچھ نہیں تھا، نہ اطلاع، نہ کوئی خبر۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تم بالکل اننون تھے، جاہل تھے، علم سے خالی تھے، تمہارے پاس شعور بھی نہیں تھا، احساسات بھی نہیں تھے، جذبات بھی نہیں تھے، بالکل ورق سادہ تھے تم جب ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں، تھنکنگ کر سکتے ہیں کہ جس انسان کو مرکز کائنات بنایا، شان تخلیق بنایا، عزت کونین بنایا، وقار دارین بنایا، اپنا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اپنے صفات کا مظہر مطلق بنایا اور اپنا قائم مقام قرار دیا، سب سے سپیریئر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اولیٰ، ساری کائنات میں انسان کو بنایا اور یہ کائنات انسان کے قدموں میں ڈال دی۔ تو اتنا اہم، اتنا امپورٹنٹ، اتنا عظیم، اتنا رفیع الشان اور اتنا رفیع الدرجہ انسان، اسی کو اللہ نے جاہل پیدا کیا، بالکل جاہل، علم سے خالی پیدا کیا۔ پروردگار اگر اشرف مخلوقات بنایا تھا، سپیریئر بنایا تھا اور مرکز تخلیق بنایا تھا تو اس کو علم دے کر پیدا کرتا، علم کی نعمت سے نواز کر اس کو پیدا کرتا۔ ذرا توجہ فرمائیں، علم کیوں نہیں دیا، جاہل کیوں پیدا کیا؟ کہ تم اس کے پیدا کرنے کے سسٹم پر آبجیکشن نہ کرو، اعتراض نہ کرو،
انگشتے شک نہ رکھو. یہ دیکھو ہم نے جاہل پیدا کیا ہے، جاہل رکھا تو نہیں ہے نا. ہم نے علم کے وسائل، علم کے سورسز، علم کے اسباب، علم کے ذرائع اس کے لیے مہیا کیے، آمادہ کیے، اس کے لیے میسر فرمائے. کیسے؟ ہم پیدا تو جاہل کر چکے، لیکن ہم نے اب اس کے وجود پر نعمتوں کا موسلا دھار برسایا. ہم نے اپنی طرف سے برکتوں کا نزول فرمایا اور رفتوں سے اس کو ہم نے سرفراز کیا. کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ. ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے نا، مگر لو ہم تمہیں سننے کی صلاحیت دے رہے ہیں تاکہ سن کر علم حاصل کرو. اور کیجیے گا وَالْأَبْصَارَ. اور ہم تمہیں بصارت دے رہے ہیں، آنکھیں دے رہے ہیں، بینائی دے رہے ہیں تاکہ تم کائنات کو دیکھ کر علم حاصل کرو. وَالْأَفْئِدَةَ. اور ہم تمہیں دل جیسی قوت دے رہے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم تمہیں مرکز زندگی دے رہے ہیں، وسیلہ حیات دے رہے ہیں، لائف کا سورس دے رہے ہیں، دل دے رہے ہیں. تو کیا دیا؟ سماعت دی، بصارت دی اور دل دیا. اور اتنا کچھ دینے کے بعد آپ اس لیے مطمئن تشریف فرما ہے کہ آپ نے لفظوں کو دیکھا ہے. میرے خطاب کے ان 3 فقروں کو ملاحظہ فرمایا ہے: کان، سماعت، بصارت، آنکھیں، دل. مگر آپ گہرائی میں نہیں اترے. کہنے کو 3 لفظیں ہیں مگر کتنے قیمتی ہیں یہ اسباب، اور یہ چیزیں کتنی بیش قیمت ہیں. ذرا غور کریں. جب تک کان ہے نا ہم سننا ہے، جو سننے کی چیز ہے وہ بھی سننا ہے، اور جو سننے کی چیز نہیں ہے وہ بھی سننا ہے. انہی کانوں سے تلاوت بھی سننا ہے، انہی کانوں سے غیبت بھی سننا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، توجہ کریں. ہم آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھنا چاہیے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے. غور کریے گا تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں نا، نعمت میسر ہے، پرماننٹ ہے، کنٹینیوس ہے، مسلسل ہے. سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اختیار ہے، مختار ہو آپ، فری ہو آپ، آزاد ہو. جو دیکھو، جو نہ دیکھو، جو سنو، جو نہ سنو، تمہیں اختیار ہے. ہم نے پابندی نہیں لگائی ہے، اچھا برا بتا دیا ہے. توجہ کیجیے گا. جو چاہے کرو، مختار ہو. لیکن یاد رکھو، جب بہرے ہو جاؤ گے اور سماعت چلی جائے گی اور قریب کی بھی آواز نہیں آئے گی، اور جھک کے کان پہ ہاتھ رکھ کر کہو گے آئیں، کیا کہا؟ جب سمجھ میں آئے گا کہ ان کانوں کی قیمت کیا تھی. اللہ فرمایا آپ، جب سمجھ میں آئے گا اس سماعت کا پرائز کیا تھا. جانے کے بعد جب نعمت چلی جاتی ہے، جب قدر کا احساس ہوتا ہے، جب قیمت کا احساس ہوتا ہے. یہی آنکھیں ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، یہی بینائی بائے بائے ٹاٹا کہہ دے اور چلی جائے اور نابینا ہو جائے، اندھے ہو جائے، غور کریے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے ارے بھائی میری پوری دولت لے لو مگر مجھے آنکھیں واپس کر دو. اور فرمائیے یہی دل دھڑک رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، حیات کا کارواں آگے بڑھا رہا ہے، خون کو صاف کر کے آپ کے جسم میں دوڑا رہا ہے، تغذیے کا نظام قائم ہے، فوڈ کا سسٹم قائم ہے. اسی دل کی وجہ سے آکسیجن کا نظام قائم ہے، اسی دل کی وجہ سے زندگی کا دار و مدار ہے دل کا دھڑکنا. غور کریے گا. اور دل کے دھڑکنے کی بھی کاؤنٹنگ ہے، تعداد ہے. توجہ کیجیے گا، شمار ہے، ایک فیگر ہے. سب ڈاکٹروں نے کہا ہے، میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ بہترین صحت مند انسان وہ ہے، ہیلدی بشر وہ ہے جس کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکے. غور کریے گا. 72 سے کم ہو تب بھی بیماری کا اندیشہ ہے، 72 سے زیادہ ہو تب بھی بیماری کا اندیشہ ہے. 72 کا پیمانہ صحت کی علامت ہے. توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو کوئی نہ کوئی تعلق کربلا کے 72 سے ہے. اور کہیے گا تو 72 مرتبہ ذرا دیکھیں گے، تمہید ہے. میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی قریب ہونے والا ہوں. تو دل، اب صاحب ڈاکٹر نے کہا
کہ آپ کے تو 3 وال خراب ہیں، آپ کے یہاں تو کولیسٹرول جمع ہو گیا ہے، آپ کی شریان نے تو خون کو آگے بڑھائی نہیں رہی ہے، آپ کے یہاں تو بلیک ہو گئی ہیں نسیں، غور کریے گا آپ، عجیب منزل ہے، چوک ہو گیا ہے معاملہ، رک گیا ہے، اسٹاپ ہو گیا ہے۔ اب آپ گھبرائے، پوری زندگی کی دولت لے لو، میرے وال کھول دو، میری نسیں درست کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے دل کی قیمت کو کم سے کم معین تو کیا۔ پوری زندگی کی دولت ایک طرف اور دل ایک طرف، اور اللہ نے یہ فری آف کاسٹ دیا ہے۔ سماعت کی کوئی قیمت نہیں مانگی، بصارت کی کوئی قیمت نہیں مانگی، دل کی کوئی قیمت نہیں مانگی۔ لے آنکھیں لے لے، لے کان لے لے، لے دل لے لے، لے زندگی لے لے۔ کچھ مانگا ہے؟ شہرگہ حیات کا خون نہیں مانگا، اولاد کی قربانی نہیں مانگی، جد و جہد نہیں مانگی ہے، اسٹرگل نہیں مانگا ہے، سعی مسلسل نہیں مانگی ہے، تابرتور جہد نہیں مانگی ہے، کچھ نہیں مانگا ہے اللہ نے، قربانی نہیں مانگی ہے۔ کہا اپنا دامن پھیلا، اپنا دامن آرزو پھیلا، ہم نعمتیں اونڈھیل رہے ہیں۔ سماعت لے لے، کان لے لے، بصارت لے لے، آنکھیں لے لے، دل لے لے، یہ دھڑکتا ہوا پیمانہ لے لے، اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ جو کیجئے گا لعلکم تشکرون، اگر شریف النسل ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ شکریہ مانگا، کتنا سا لفظ مانگا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ تھینکس، بس شکریہ، شکر کرنا ہمارا۔ قیمت تو نہیں مانگی نا، کتنا کریم پروردگار ہے، یہ زندگی دی، زندگی کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیے اس قیمت کا اندازہ، اس اہمیت کا اندازہ زندگی میں نہیں ہوتا، لائف میں نہیں ہوتا، حیات میں نہیں ہوتا، لیکن جب معاشرے سے، خاندان سے، سوسائٹی سے، اپنی کمپنی سے، اپنی برادری سے، اپنے سسٹم سے، اپنے نظام سے جب کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اب دل میں ایک ولولہ ہوتا ہے، پروردگار پوری کائنات لے لے، ہمارے گئے ہوئے انسان کو واپس کر دے، نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کہ انسان نے خود انسان کی قیمت لگائی ہے، پوری دنیا ایک طرف، اکیلا انسان ایک طرف۔ تو آپ کو جو اللہ نے انسان بنایا ہے نا، تو آپ کو پوری کائنات دی ہے، جاگ رہے ہیں نا، اور یہ سب کچھ کب دیا ہے؟ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، آپ نے روزے نہیں رکھے تھے، آپ نے حج نہیں کیا تھا، کچھ کیے بغیر جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ کچھ کرنے پر کیا کچھ نہیں دے گا؟ اور فرمائیے، سب کچھ دیا، کیا مانگا جناب؟ شکر، شکریہ ادا کرنا۔ کیا کٹھن ہے بھائی؟ کیا سخت عمل ہے؟ شکریہ، شکریہ ہی تو طلب کرنا۔ اب انسان کی بغلیں پھولی، اوقات سے باہر ہو گیا، دائرے سے نکل آیا، چھچورا ہے نا، بہت زیادہ اتھلا ہے نا، اوپر اوپر تیرتا ہے، اپنی اوقات سے باہر آ کے کہنے لگا دیکھا اس بے نیاز نے بھی آخر ہم سے شکریہ مانگ ہی لیا، مانگ لیا نا شکریہ، تو یہ اتنا آیا، دندن آیا، اور اپنے آپ کو اس نے شوق کیا کہ ہم سے اللہ نے شکریہ مانگ لیا۔ انہوں نے کہا سن، اوقات میں رہے، یہ میرے بینیفٹ میں نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ تو نے کان نعمت دیے، اگر میں شکریہ ادا کروں تو کیا میرے 2 کے 4 کان ہو جائیں گے، 4 کے 6 ہو جائیں گے؟ تو اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، تو نے آنکھیں دی ہیں تو کیا 3 آنکھیں ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، 5 ہو جائیں گی؟ وعدہ کیا ہے نا نعمتوں کے اضافے کا۔ شکر پر توجہ کریں، پروردگار اگر میں تیرا شکریہ ادا کروں، تو نے دل دیا ہے تو کیا 2-4 دل اور دے دے گا؟ کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں تیری سماعت کی نعمت کو بڑھا دوں گا، نعمت میں اضافہ کروں گا۔ ارے کمال ہے، تو یہیں کی آواز نہیں سنے گا، ذرا شکریہ تو ادا کر کے دیکھ، اگر چیوٹی کی آواز نہ سنا دی، اگر سنگریزوں کی آواز نہ سنا دی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
حالانکہ سماعت کی قوت، بصارت کی قوت اور دل کی قوت انسان سے کہیں زیادہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانوروں میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ صفت ہے۔ خیر دور تک چلی جائے گی بات، شکریہ تو ادا کرو۔ اگر تم نے آنکھوں کا شکریہ ادا کیا، اب توجہ کریے گا، اگر تم نے آنکھوں کا شکریہ ادا کیا تو بینائی کے بڑھانے کا تو مطلب ہی نہ سمجھو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی آ گئی تو قیامت تک کی پشتوں کو دیکھے گی۔ یہ بڑھا دوں گا، رفتار بڑھا دوں گا۔ ذرا مجلس سننے والی صلوات پڑھیے، موسم سے نکلیے۔ اب صاحب انسان کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ میاں جاہل پیدا ہوئے ہو، آگے بڑھ کے ڈاکٹر بنے ہو، مولوی صاحب بعد میں بنے ہو، مفکر بعد میں بنے ہو، انجینئر بعد میں بنے ہو، فلاسفر بعد میں بنے ہو، حکیم جی بعد میں بنے ہو۔ جو کیجئے گا، یہ کب بنے؟ حکیم پیدا نہیں ہوئے، انجینئر پیدا نہیں ہوئے۔ اب دیکھئے عجیب منزل ہے صاحب۔ اب اللہ نے پالیسی کیا بتائی؟ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو بالکل جاہل تھا۔ کیوں جاہل تھا؟ اس لیے جاہل تھا کہ جب اس کو شدبد آئے، شعور آئے اور اس کے کیروسٹی پیدا ہو، تلاش پیدا ہو اور جستجو پیدا ہو، یہ خود اپنے فیصلے نہ لینے لگے بلکہ اپنے پیرنٹ، اپنے والدین سے پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جاہل پیدا کر کے ماں باپ کا محتاج بنایا ہے کہ انسان ماں باپ سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ اور کریں گے آپ ہر قدم پہ ماں کی ضرورت پڑے، باپ کی ضرورت پڑے۔ یہ تو ہو گیا فلسفہ۔ اب آگے بڑھے صاحب، ملاحظہ فرمائیے پالیسی کیا ہے اللہ کی؟ سب کو جاہل پیدا کیا۔ ملاحظہ کریں، اچھا پڑھ لیے صاحب، مجتہد ہو گئے، مرجع ہو گئے، فقیہ ہو گئے، عالم ہو گئے، خطیب ہو گئے، شاعر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، بہت بڑے بادشاہ ہو گئے، سلطان ہو گئے نا۔ لیکن آخر ایک دن جانا تو ہے نا۔ اب مرنے لگے تو مرتے وقت کیا ہوگا؟ مرتے وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اب پالیسی سنیے، پیدا کیا تو جاہل، سب کم ہے، اخرجکم، یوں ساری دنیا کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا، کم میں، تم سب کے سب جاہل پیدا ہوئے ہو۔ توجہ جانو، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائے، سب جاہل پیدا ہوئے ہو نا، کوئی علم نہیں لے کے آیا۔ اگر اس قرآن کی آیت کو کوئی دنیا میں دل اور گردہ رکھتا ہے تو چیلنج کر کے دکھائے۔ قرآن نے کہا سب جاہل پیدا ہوئے ہو، تو سب جاہل پیدا ہوئے ہو، کسی کی مذہب کے ہو، سب جاہل پیدا ہوئے۔ اب صاحب بہت بڑے بن گئے تھے، بہت اونچے، ہمارے جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جو کرے انا کا شکار، غرور میں مبتلا، تکبر میں گرفتار جب ہم ہو گئے تو پھر ملک الموت آ گئے، چلو اب بلایا ہے۔ اب پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ یہی سورہ 79ویں آیت 79 ارشاد ہوا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وَيَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی تمہیں فوت کرے گا، وفات دے گا، وہی تمہیں موت دے گا، وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور اللہ تمہیں تمہارے عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف پلٹا دے گا۔ یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ جب آئے تھے ہاتھ تھے، پیر تھے، آنکھیں تھی، کان تھے، دل تھا، دماغ تھا، گردے تھے، پھیپڑے تھے، سب کچھ تھا نا۔ اضافہ کسی چیز میں نہیں ہوا، ایز اٹ از وہی ہے۔ توجہ کریں۔ اور جب بوڑھے ہوئے، غور کریے گا، پیدا ہوئے تو ہاتھ تھے مگر پکڑنے کی صلاحیت نہیں تھی، آنکھیں تھیں مگر ٹکے نہیں دیکھ پاتی تھی، کان تھے مگر سن نہیں پاتے تھے، دل دھڑکتا تھا مگر فیصلہ نہیں لے پاتا تھا، پھیپڑوں میں ہوا آتی تھی مگر شعور نہیں تھا، کڈنی کا اپنا کام تھا مگر اطلاع نہیں تھی۔
توجہ کریں گے آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زبان تھی مگر بول نہیں سکتے تھے، دماغ تھا مگر سوچ نہیں سکتے تھے، ڈیولپ ہوا تو سب کچھ کرنے لگے، اب ڈیڈ ہوئے، موت کا وقت آیا پھر اسی منزل پر پہنچ گئے۔ ہاتھ ہے لرز رہے ہیں، پیر ہے ڈگمگا رہے ہیں، کان ہے سن نہیں رہے، زبان ہے لڑکھڑا رہی ہے، دماغ ہے فیصلہ نہیں لیتا، دل ہے اختلاج کے مریض ہو گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ نہیں سمجھے آپ؟ آئے تو جاہل لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، ہم نے یہ پوزیشن اس لیے کی تاکہ تم عالم بننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ۔ آئے جاہل گئے جاہل، لو کمال ہے۔ اب مجھے پتا نہیں آپ کہاں تک پہنچے ہوں گے، کہاں تک رسائی کی ہوگی۔ انسان کی اوقات ہے آیا بھی جاہل، جائے گا بھی جاہل، ابتدا بھی جاہل، انتہا بھی جاہل، آغاز بھی جاہل، انجام بھی جاہل۔ جاہل آیا تھا نا۔ اور جہالت نجاست ہے، بڑا فرمائیے، جہالت نجاست ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا چونکہ جاہل تھا تو بغیر غسل کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور جب مر گیا تو جاہل تھا بغیر غسل کے کسی نے نہیں چھوا۔ آیا تو نجس، جائے گا تو نجس۔ تو جو آیا نجس ہے اور جائے گا نجس، اس کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ علی سے مقابلہ کرے، اہل بیت سے مقابلہ کرے، اوقات میں رہے؟ تو آیا تو نجس، جس جگہ پہ آیا وہ جگہ نجس، جہاں مرا وہ جگہ نجس، توجہ جا رہا، خود بھی نجس۔ اور میرا مولا علی وہ ہے، آیا تو اتنا پاکیزہ کہ کعبے میں اترا، اور گیا تو اتنا مطہر کہ مسجد میں گیا۔ جی ابھی ذرا سا کچھ سنجیدگی میں ہے کچھ لوگ، وہ سنجیدگی سے باہر نکلے بلند ترین سلوات پڑھ کر۔ دیکھیں خاموشی علم کا ثبوت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں خاموش رہتے ہیں، یہ خاموشی دلیل علم نہیں ہے، یہ علم میں رکاوٹ کا سبب بنتے۔ اب کرو نا اعتراض اللہ پر کہ جب ہمیں بھیجنا ہی جاہل تھا اور جب ہمیں مارنا ہی جاہل تھا، تو محسن صاحب ہماری ابتدا جہالت بدامہ، ہماری انتہا جہالت بدامہ۔ آئے بھی جاہل جائے بھی جاہل، تو رب العزت بھیجا ہی کیوں تھا؟ جب ہم جائیں گے بھی جاہل آئیں گے بھی جاہل تو ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ ارے جہالت کے بغیر تو دشوار ہو جائے گا نا۔ اللہ نے کہا نہیں، سنو میں نے نعمتیں کیسے نازل کی۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 64ویں آیت 64 ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے پیغمبر آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، گھبرائیے نہیں، جواب دے دیجئے کہ روح امر رب ہے۔ قرآن خاموش ہو گیا، اتنا کہہ کر اس کے بعد چیلنج کیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے دنیا کے سارے لوگوں، تمہیں بہت کم علم دیا گیا، قلیلا ویری فیو، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم۔ یہ قلیل ہے، جھومنا اور اپنے آپ کو دیکھنا کس مذہب میں ہو، کیسے رہبروں کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے، کیسے مطہرین کی سیرت آپ کو میسر ہے، کیسے لوگوں کے نقش قدم پر آپ کو چلنے کی سعادت حاصل ہے، کوئی معمولی مرحلہ ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ساری دنیا کو قائم میں رکھا قلیل علم۔ قلیل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چلو اردو میں کر دیتا ہوں، تھوڑا سا۔ ساری کائنات تھوڑے سے علم میں ہے۔ یہ تھوڑے سے علم والوں نے کیا کمال دکھایا؟ سورج تک یہی پہنچا، تھوڑے علم والا، چاند تک یہی پہنچا،
تھوڑے علم والا، پلین اسی تھوڑے علم والے نے بنایا، اسکائلیپ اسی تھوڑے علم والے نے بنایا، توجہ چاہو، فضا میں اسٹیشن اسپیس میں اسی تھوڑے علم والے نے قائم کیے، یہی تھوڑا علم والا نیوکلیر بم بنایا، اسی نے ٹیلی فون بنایا، اسی نے وائرلیس بنایا، اسی نے برق رفتار چیزیں بنائی، یہ تھوڑے علم والے کا کمال ہے، تھوڑے علم والا ستارے پر پہنچ گیا۔ اب ہمارے عقیدے کو ٹھیس کیوں پہنچاتے ہو کہ علی کو بڑھا دیا، اہل بیت کو بڑھا دیا؟ ارے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کو تھوڑا سا علم ملا، مگر کمال تھوڑے علم کا یہ ہے کہ انسان ستارے تک پہنچا، چاند تک پہنچا، سورج کو مشکل کر لیا۔ تو جب تھوڑے علم والا ستارے تک پہنچ سکتا ہے، چاند تک پہنچ سکتا ہے، سورج تک پہنچ سکتا ہے، تو جس کے لیے قرآن نے مہر لگائی ہو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حد سارا کا سارا علم ذرا کمپیریزن کرے، ہم نے کُلَّ شَيْءٍ، اتنے بھولے تو نہیں میرے قوم کے نوجوان، ایک طرف پوری دنیا قلیل تھوڑا سا علم، اور ایک طرف میرا علی کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، ایوری تھنگ۔ مولانا پوری کائنات کا علم کسے دیا ہے؟ علی کو دیا ہے۔ اب سر اٹھا کے بات کرو نا، اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو آیت کا تماچا اس کے رخسار پہ جڑ دینا۔ اگر کہے علی نے سورج کیسے پلٹایا، علی کی ڈہوڑی پر ستارہ کیسے آیا، علی کا بھائی چاند کے ٹکڑے کیسے کر گیا، ارے بھیا جب تھوڑے علم والا ستارے تک جا رہا ہے، چاند تک جا رہا ہے، تو جسے اللہ نے پورا علم دیا ہو وہ چاند تک جانے کا محتاج نہیں ہے، ستارے تک جانے کا محتاج نہیں ہے۔ جب اشارہ کرے گا ستارہ آئے گا، جب اشارہ کرے گا چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے، جب اشارہ کرے گا سورج پلٹ کے آئے گا۔ یہ علم کل ہے۔ دل اور گردہ چاہیے، کوئی سبجیکٹ، کوئی موضوع، علمی بیان، استدلالی گفتگو، پروف کے ساتھ اسپیچ، بڑے دل اور گردے کا کام ہے، سمجھئے۔ تو ہمارا شجرہ کیا ہے سب کا؟ اب شجرہ بتا رہا ہوں، قرآنی شجرہ، بدگمانی میں نہ جائیے گا۔ یوں تو ہم سبھی کچھ ہے، قبیلے الگ، قومیں الگ، ہے نا، ہم بٹے ہیں شعوب و قبائل میں، قرآن کا بھی فرمان ہے، الگ الگ، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی درمیانے، ہے نا۔ ہر ایک کا تعارف کے حوالے سے شجرہ ہے نا، شجرہ ضروری ہے، مگر قرآن نے شجرہ کیا بتایا ہے؟ قرآن نے شجرہ بتایا سب کا مشترک لا تعلمون۔ ہر ایک کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ لا تعلمون۔ اب مجھے آپ کا نام نہیں یاد تو میں آپ کو کیا کہوں؟ تو قرآنی نام دوں گا لا تعلمون۔ آپ کا مقدر ہے لا تعلمون، توجہ کیجئے گا، کیا ہے؟ لا تعلمون۔ سب ہیں، سب کی نسب کا شجرہ، سب کا حسب نسب لا تعلمون ہے۔ اگر طاقت ہو تو توڑ دے یہ فارمولہ، کہیں نہیں ہم تو لا تعلمون نہیں ہیں۔ اب لا تعلمون کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بریانی کھانا، نان گوشت کھانا، بینک بیلنس کرنا، لا تعلمون کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو قرآن نے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ آپ اگر جاگ رہے تو سنیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل علم سے پوچھو، اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو۔ چونکہ جو کوئی ایک کتاب بھی پڑھ لیتا وہ اپنے آپ کو عالم کہتا، اہل علم ہونا اور ہے اہل ذکر ہونا۔ اہل ذکر سے پوچھو، کون ہے اہل ذکر؟ اب چونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی، پھر کبھی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو کیا ہے شجرہ؟ آئے بھی لا تعلمون،
آئے جاہل اور گئے جاہل، درمیان میں بہت کم علم. جب آئے تھے تو بسم اللہ کی رسم ہوئی تھی، چونکہ جاہل تھے. بیدار ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئے تھے تو کیا سچویشن تھی؟ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو مولوی صاحب کے پاس لے گئے، مولوی صاحب اس کی بسم اللہ کرا دیجئے. مطلب کیا ہے؟ یہ حصول علم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں رسم بسم اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آئے نہیں تھے تو بسم اللہ سے شروع، اور چونکہ مرنے کے بعد پھر جاہل ہو گئے تو اب جب قبر میں گئے تو شانے پکڑ کے ہلا کے کہا اسما افہم، اسما افہم. یہ بتانے کے لیے جو کچھ بیچارے نے پڑھا تھا نا، موت کا جھٹکا سب بھلا گیا. اب اس کو کچھ یاد نہیں ہے، توجہ کریں گے. تو اب اصول کیا بنا، نظام کیا بنا. اب میں مہر لگانے جا رہا ہوں. فضیلت کی کلائمیکس ہے، معراج ہے یہ فکر جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کیا ہوا صاحب؟ ہر ایک کوئی جاہل آیا، ہر ایک کوئی جاہل گیا. آنے میں جاہل، جانے میں جاہل. ابتدا جاہل، انتہا جاہل. آغاز جاہل، انجام جاہل. پہل جاہل، آخری خدا ہے جہالت. جاہل آیا نا. ملا فرمائیے آپ اب قرآن پڑھو. اگر مکمل 100% جاگ رہے ہو تو میں اپنی محنت آپ کے حوالے کروں، اس لیے کہ ضائع نہیں کرنے جانے دوں گا. ملا فرمایا تو سب کون ہے صاحب؟ جاہل آئے اور جاہل گئے. اب پڑھوں قرآن کی آیت، بہت توجہ. 55واں سورہ 55 پہلی آیت کے بعد فوراً دوسری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، اللہ رحمان ہے. علم القرآن، اس نے پورا کا پورا قرآن پڑھا دیا. خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. کہاں پہنچے آپ؟ کتنی سمپل سی بات ہے. کیا کہا ہے اللہ نے اس آیت میں؟ رحمان ہے اللہ. کارنامہ کیا کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھا دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ خلق الانسان. پہلے قرآن پڑھایا پھر بعد میں پیدا کیا. ابھی تو پوری دنیا سے کہہ رہا تھا کہ سب کو جاہل پیدا کیا. تو یہ کون سا خاندان ہے جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوا ہے؟ کچھ کہنا چاہ، میں کچھ کہنا چاہ. دیکھو بھائی، فرسٹ کلاس میں بیٹھنے کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے اور مجلس کا فرسٹ کلاس جو ہے وہ آگے ہے، لہذا آگے والوں کو سب سے زیادہ داد دینا چاہیے. کرایہ یہی ہے. اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہے، آگے بیٹھتے ہیں تو آگے بیٹھنے کے تقاضے پورے کیا کریں. خاموش نہ بیٹھیں، مجلس کی زینت بنا کریں، بولا کریں. ارے بھائی وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہو نا. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن. رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پھر قرآن پڑھایا. کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ اور ہونا یہی چاہیے تھا. ارے بھائی جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ پڑھ کیسے لیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے جو قرآن پڑھ کے آئے ہیں اور ایک سورہ نہیں پڑھ کے آئے. الف لام استغراق کا القرآن، پورا کا پورا قرآن پڑھ کے آئے. ہے نا کوئی؟ ساری کائنات جاہل آئی. وہ لوگ کچھ ہیں جو قرآن پڑھ کے آئے. اب کہہ دو ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ابھی ختم تھوڑا ہی ہوا ہے. ارے بھائی مسلمانوں بتاؤ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوا؟ پورا قرآن پڑھ کے جو آیا ہے کون ہے؟ ہمیں تو جانے دو، ہم تو علی کو بڑھا دیتے ہیں. تم تو کہو کون ہے؟ ارے بے اختیار کہو نا رسول اللہ ہے. اللہ نے جسے قرآن پڑھا کے پیدا کیا وہ اللہ کا رسول ہے. مگر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ عقیدہ جو بنا لیا ہے کہ رسول پڑھا لکھا تھا ہی نہیں. کیسے کہے؟ جلدی
غلطی کر دی میں نے کچھ؟ مجھے یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ حضور یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھا کے ایک خاص انسان کو پیدا کیا؟ کون ہے وہ خاص انسان؟ تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے تھا حضور ہے، مدینۃ العلم ہے، جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوا. مگر اللہ نے کہا نہیں، الانسان، الانسان، ہر انسان نہیں. ہر انسان تو جاہل پیدا ہوا، لیکن الانسان ہے. الانسان کا مطلب کیا؟ بہت توجہ، عربی گرامر میں الف لام مارک کے لیے بھی آتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے. الف لام تحسین کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو انتہائی حسن پر پہنچا دینا. ہے کچھ ایسے انسان جو دنیا میں سب سے حسین ہے. اب سب سے حسین کون ہے؟ کیا حضور سے حسین کوئی ہے؟ ارے جس کے پسینے کے قطروں میں سے ایک قطرہ یوسف بن جائے، وہ محمد کتنا حسین ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا چہرہ دیکھ کے عبادت ہو جائے وہ کتنا حسین ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا حسین ہوگا. تو ہے حسین انسان. کون حسین انسان؟ سب ایک جیسے بالکل. اگر ایک موقع پر جمع ہو جائے تو پہچان ہی میں نہ آئے کہ ان میں کون محمد ہے کون علی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اور ایسے کہ سمجھ میں نہ آئے جو سید الملائکہ ہو. فاطمہ کی چادر میں جب پنجتن جمع ہو تو گھبرا کے جبرائیل کہے یا رب ومن تحت الکساء. چادر کے اتنے حسین، اتنے نورانی، اتنے جمال والے. تو بھائی ہے نا کچھ لوگ جنہیں اللہ نے پورا قرآن پڑھا کے پیدا کیا. اب دیکھیے دنیا کا انسان ورثے اہل بیت، اہل بیت قرآن پڑھ کے آئے ہیں. ابھی میں دلیل دوں گا. اور کسی نے ان کو نہیں پڑھایا، اللہ نے خود پڑھایا. اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. یا تو قرآن سے اس آیت کو نکالو یا پھر امت کو بتاؤ وہ لوگ کون ہیں جو پڑھ کے آئے ہیں پورا قرآن. آپ سوچ ہی نہیں رہے اس امت کو جہالت میں کیوں رکھے ہوئے ہو. بتاؤ نا مسلمانوں کو، کلمہ گویوں کو، کہ وہ گروہ، وہ لشکر، وہ جماعت، وہ گھرانہ، وہ فیملی، وہ خاندان، وہ قبیلہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے آیا ہے. اب میں بتاؤں قرآن پڑھ کے کون سا قبیلہ آیا ہے. سنیے گا. اللہ نے کہا آئینے میں شکل دیکھو، ہم نے تمہارے لیے آئینہ کیا رکھا؟ تم آئے بھی جاہل، جاؤ گے بھی جاہل. قانون کیا بنا؟ جو جس سچویشن میں آئے گا اسی حالت میں واپس جائے گا. یہیں سے راز کھلے گا. توجہ جا رہا. جو جاہل آیا تھا وہ جاہل جائے گا بھی. تو اب قرآن کیا مہر لگا رہا ہے؟ جو قرآن پڑھ کے آیا ہے وہ جائے گا بھی قرآن پڑھتے ہوئے. اب کون ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھ کے آئے ہیں؟ ایک ہی قبیلہ ہے جس کے نہ باپ کا جواب ہے نہ بیٹے کا جواب ہے. باپ کا نام علی ہے، بیٹے کا نام حسین ہے. علی نے پیدا ہوتے ہی محمد کی آغوش میں قرآن پڑھ کے بتایا کہ ادھر سے پڑھ کے آیا ہوں. اور حسین نے گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے. اور محمد صاحب نے ابھی تک داد نہیں دی. ان کے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے پر. ارے بھائی یہ میرے بھائی انہیں کوئی تو کہوں گا. جو داد دے دے وہ مولوی کیا؟
تو جناب علی آئے تو قرآن پڑھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑی دیر پریشان کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, جلدی بول گیا. اب سنیے اللہ کا دعویٰ کیا ہے. ایک طرف پوری انسانیت جو جاہل پیدا ہوئی, ایک طرف یہ گھرانہ جو قرآن پڑھ کے پیدا ہو. اور کہا صاحب آپ کے پاس کہاں سے یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے پیدا ہوئے؟ تو سنیے, اللہ کا چیلنج ہے نا کہ میں نے پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا, اور پیدا کرتے ہی علمہ البیان, اسے بیان سکھا دیا. اب 3 آیتیں ہیں. علم القرآن ادھر آنے سے پہلے قرآن پڑھا, اب آ گئے, آنے کے فوراً بعد جسٹ بیان کر دیا. اب وہی پڑھ کے آیا ہوگا جس نے بیان کیا. اپنے گھرانے کی باتیں, اپنے مذہب کی باتیں اگر یاد نہ ہوں تو کتنا مایوسانہ پہلو ہے. توجہ کریں آپ. بھئی یہ بتائیے علی نے پیدا ہوتے ہی آغوش مصطفیٰ میں کیا پڑھا؟ آواز نہیں آئی مجھے, اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں, آپ بھی تو بول لیجئے 1-2 لفظ, آپ کو بھی تو موقع دے دوں نا. کیا پڑھا؟ علی نے قرآن پڑھا, سب فیل, سب فیل. یہ لکھا ہے روایت میں, سنیے روایت میں کیا لکھا ہے. مولانا نعمت صاحب آگے آئیے, ادھر آئے, ادھر آئے, صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ بغیر لباس کے آتے ہیں نا, یہ اس کی سزا ہے. ملاحظہ فرمائے آپ, کیا پڑھا؟ چاروں کتابیں. بچ گئے آپ کتابیں کہہ کر. لکھا یہ روایت میں کہ علی نے توریت پڑھی. توریت جانتے ہو کون سی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی, حضور اکرم کے آنے سے 2500 سال پہلے یہودیوں کے گھر میں رکھی ہے, آلریڈی ہے, موجود ہے. اور اس کے بعد کون سی کتاب پڑھی؟ زبور. یہ زبور 1500 سال پہلے نازل ہوئی سرکار کے آنے سے. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. یہ نصارہ کے گھر میں ہے. اس کے بعد کون سی کتاب پڑھی؟ انجیل. یہ جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی. اور کب نازل ہوئی؟ حضور کے آنے سے 550 سال پہلے. یہ عیسائیوں کے پاس ہے, بائبل کی شکل میں ہے نا. تو توریت بھی موجود, زبور بھی موجود, انجیل بھی موجود. اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے انسان کو قرآن پڑھا کے پیدا کیا. اللہ کا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ توریت پڑھا کے پیدا کیا. یہ تو نہیں ہے. اللہ کا چیلنج ہے کہ میں نے انسان کو توریت پڑھا کے پیدا کیا؟ نہیں. زبور پڑھا کے پیدا کیا؟ نہیں. انجیل پڑھا کے پیدا کیا؟ نہیں. اللہ کا دعویٰ ہے قرآن پڑھا کے پیدا کیا. تو یہ علی نے 3 دن کے سن میں توریت کیوں پڑھی؟ زبور کیوں پڑھی؟ انجیل کیوں پڑھی؟ ابھی نہیں بتاؤں گا چوتھی کتاب کیوں پڑھی, ابھی میں نہیں کہوں گا. آپ کہہ رہے قرآن پڑھا, مجھے کیا پتا کیا پڑھا. اس لیے کہ ہم کہہ سکتے کہ علی جو پڑھ رہے ہیں وہ توریت ہے. اگر ڈاؤٹ ہو تو گھر سے اٹھا لاؤ, ٹیلی کر کے دیکھ لو علی صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. ویریفیکیشن تو ہو جائے گا نا. بہت زیادہ نہ سوچئے. ارے بھائی صاحب کتاب رکھی ہے 2500 سال سے, توریت رکھی ہے کہ نہیں؟ علی پڑھ رہے ہیں, ملا لو صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, پہلے سے موجود ہے. تو کوئی بھی تصدیق کر سکتا ہے کہ برابر صحیح ہے, توریت صحیح پڑھ رہے ہیں چونکہ ہے. اگر زبور پڑھ رہے ہیں تو ہے, پہلے سے ملا کے دیکھ لو. ہر کوئی کہہ سکتا ہے صحیح پڑھ رہے ہیں. انجیل ہاں صحیح پڑھ رہے ہیں. ابھی قرآن تو آیا ہی نہیں, کون تصدیق کرے؟ ہے ہی نہیں.
سب سے کامیاب بات کہی ہے میں نے، مگر افسوس تو یہی ہے کہ ہم پہنچ نہیں پاتے آپ کے دلوں تک۔ بھائی تینوں کتابیں تو پہلے سے موجود ہیں نا، دعویٰ تھا قرآن پڑھانے کا، مگر علی نے بعد میں پڑھائے، پہلے 3 کتابیں پڑھی تاکہ میری قرأت پر کسی کو شک نہ رہے۔ میں جو تمہارے گھروں میں کتابیں رکھی ہیں وہ بھی پوری طرح جانتا ہوں، تاکہ جب میں 4تھی کتاب پڑھوں تو کسی کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے، نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ارے ابھی تو آیا نہیں، علی کی ولادت کے 13 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوگا، ابھی تو ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ 4تھے نمبر پہ کیا پڑھا قرآن؟ میں نہیں بتا سکتا، آپ بتا دیں، آپ کو اختیار ہے، کچھ بھی کہو، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ ارے جو آیا ہی نہیں اس پہ حکم کیسے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے؟ اب یہ دیکھو تاریخ میں کہ یہ تصدیق کس نے کی، جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے مسئلہ، ابھی قرآن تو ہے نہیں۔ ارے وہ بچے نے ایک سلام پڑھنا شروع کیا، ہر 4 جانب سے سبحان اللہ ماشاءاللہ جیتے رہو، علماء کرام بھی داد دے رہے، شعر مضبوط ہے، اچھے ہے، پڑھت بہت عمدہ ہے، آپ کہہ رہے سبحان اللہ جیتے رہو، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ میں بیٹھا ہوا خاموش، ہوگا کیا آپ کو حسد ہے؟ ہوگا نہیں بھائی حسد نہیں، یہ حیدر صاحب کا کلام پڑھ رہا ہے۔ کیوں کہا میں نے حیدر صاحب کا کلام پڑھ رہا ہے؟ میں ان کے کلام کو جانتا ہوں، تو جاننے والا ہی تو کہے گا کہ کس کا کلام ہے۔ اب علی نے کچھ پڑھا، کچھ 4تھے نمبر پر کچھ پڑھا، قرات کی علی نے کچھ، میں تو نہیں کہہ سکتا کیا پڑھا۔ یہ کس نے کہا جو پڑھ رہا وہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ اب سنو مجھ سے روایت۔ جب علی نے توریت پڑھی تو آپ کے 40 برس کے 35 برس کے پیغمبر نے جھوم کے کہا شاباش یا علی، آپ نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی۔ جب علی نے زبور کی تلاوت کی تو پیغمبر نے اپنے ولولے میں کہا کیا کہنا مرحبا، اے علی آپ نے زبور داؤد سے بہتر پڑھی۔ اور جب آپ نے انجیل کی تلاوت کی کہا کیا کہنا سبحان اللہ میرے چچا زاد، تو نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی۔ اور جب 4تھے نمبر پر کچھ پڑھا تو دہن پہ دہن رکھا اور کہا بے ابی امی وانتا، میرے باپ باپ تیرے اوپر فدا ہو جائے، یا علی تو نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں، جیسا میں پڑھتا ہوں۔ حسن مزاج صاحب کوئی پہلو کمزور تو نہیں ہے نا؟ عزاداری چتوڑا کے شاہ نشان ہے نا گفتگو؟ آپ پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں اس وقت، لائیو ہیں آپ، یہاں بیٹھے، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، یو اے میں بھی ہیں، عرب میں بھی ہیں، ہر جگہ سنے جا رہے ہیں آپ۔ یہ کمال ہے علم کا، قلیلہ۔ تو کس نے کہا علی جو 4تھے نمبر پر پڑھ رہے ہیں، یہ ویریفائی کس نے کیا؟ رسول اللہ نے مہر لگا دی نا کہ تم نے قرآن ویسا ہی پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پر پریشان ہو گیا دشمن، ارے بھائی جب رسول اللہ بھی جانتے تھے قرآن، نہ کہو یہ ہے علی کی 3 دن کے سن کی برکت، میرے علی کے 3 دن کے بچپن نے آپ کے نبی کو پڑھا لکھا ثابت کر دیا۔ ادھر کے بوڑھے بوڑھے نہیں کر سکے، علی کی کم سنی نے نبی کا وقار بڑھا دیا۔ اب سنیں، بس تمام ہو رہی ہے گفتگو، کمال ہے۔ تو یہ کس نے مہر لگائی، اسٹپ لگایا کہ علی جو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب جانتے ہو یہاں سے کیا لایا نکال کے بیچ کی بات؟ یہ بنی امیہ کی آئی ٹی سیل جو اسلام میں ہے نا،
خاموش ہو گئے. آئی ٹی سیل نہیں جانتے؟ فیک نیوز. آئی ٹی سیل جانتے ہو؟ کون نہیں جانتا بھائی؟ آئی ٹی سیل کیا ہے؟ غلط پروپیگنڈا. نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اب وہ جملہ تو چھوڑا. ہم کہا کتنے دن کے تھے آپ کے علی؟ ہم نے کہا 3 دن کے. اور رسول اللہ، وہ تو رسول نہیں مانتے نا 40 سال سے پہلے. اور یہ 30 سال کا معاملہ. اور تو محمد ابن عبداللہ کتنے دن کے تھے؟ ہم نے کہا 30 سال کے. کہ کمال 3 دن کے نے تو آقا فوراً پڑھ دیا. اور 30 برس والا کبھی نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھے رسول اللہ؟ آپ کے علی کو آتا تھا قرآن، کیوں نہیں پڑھا؟ دیکھیں جب اعتراض جینون ہو تو قبول کرنا چاہیے. اور علم والے کبھی گھبراتے نہیں، چاہے پہاڑ کے برابر اعتراض آ جائے. آپ نے اعتراض کیا کہا؟ یہ جو آپ خاموشی کا غوطہ لگا دیتے ہیں نا بار بار، یہ مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں میں آپ تک جا رہا ہوں کہ نہیں. آدمی نے کیا کہا؟ 3 دن کے علی تو پڑھ رہے ہیں، 30 برس کے رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی تو کعبے سے آ کے 1 گھنٹے بھی باہر رک نہیں سکے قرآن پڑھے بغیر. اور محمد 30 سال تک مکے میں پھرتے رہے، چلتے رہے، کبھی نہیں پڑھا. تو بھیا 30 میں اور 3 میں فرق کیا ہے؟ خالی ایک نقطے کا فرق ہے. 30 سے ہٹا دو 3 ہو جائے گا، 3 پہ لگا دو 30 ہو جائے گا. یہی نقطہ آپ سمجھے نہیں ہے. اگر سمجھ لیں تو سمجھ میں. میں صاحب نے یہ درویزہ نہ جائیے. 30 برس کے رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ 30 سال کے علی نے کیوں پڑھ دیا؟ ٹھہرنا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے. نازک مزاج لوگ ہیں، تھک گئے ہوں گے، خستہ ہو گئے ہوں گے. ہوا لے لے ذرا سی. اعتراض صحیح ہے یا نہیں؟ ادھر سے آنے والا اعتراض. آپ کیا جواب دیجیے گا بتائیے مجھے. بھائی حیرت ہے کہ نہیں؟ 30 سال تک رسول خاموش، پڑھا نہیں قرآن. اور جیسے ہی علی نے پڑھا، ان کا ایسا پڑھ رہے ہو جیسا میں پڑھتا ہوں. ارے ہم نے تو سنا نہیں. رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی نے کیوں پڑھ دیا؟ اسے کہتے گولڈن چانس، سنہری موقع. ہوگا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے علی نے 3 دن کے سن میں کیوں پڑھا، رسول نے 30 سال تک کیوں نہیں پڑھا؟ علی کو محمد جیسا سننے والا مل گیا. علی کو محمد جیسا سننے والا مل گیا. علی کو محمد جیسا سننے والا مل گیا. علی نے ایک لمحہ تاخیر نہ کیا. محمد کو کوئی سننے والا ملا نہیں تو کیا محمد ابو لہب کو سناتے؟ ابو جہل کو سناتے؟ اور یہ کہنا کہ ایسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں، تو کسی گھر والے سے پوچھو کہ محمد کیسے پڑھتا تھا. اب بتائے گا کون؟ وہی بتائے گا جس کی گود میں پلا ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس میرے عزیزوں، 1 گھنٹہ ہوا چاہتا ہے. چہروں کے اوپر کیفیتیں جب احتجاج کی شکل اختیار کر لے تو بیان کو سمیٹ لینا چاہیے. اسی میں غنیمت ہے. بہت ہو گیا 1 گھنٹہ. علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کا ترجمہ کیا کرو گے؟ جاننا نہیں. علم کا معتبر ترین قرآنی ترجمہ ہے حیات، زندگی. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ زندگی میں بھی مردہ ہے.
اور جس کے پاس علم ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. تلواریں تھک جاتی ہیں، گلے کٹ جاتے ہیں، مگر عالم نہیں مرتا. کربلا کیا سکھاتی ہے؟ کربلا کیا بتاتی ہے؟ موت وہیں آتی ہے جہاں علم نہ ہو. میں تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. رسول اللہ مرے نہیں، مولا کائنات مرے نہیں، شہزادی عالمیان انہیں موت آتی ہی نہیں، چونکہ یہ عین علم ہے. عین علم کا مطلب کیا؟ عین حیات ہے. میں چاہتا موت و حیات پہ پڑھتا، مگر بہت کٹھن ہو جائے گا معاملہ. آپ نے سماعت کیا، آپ کا شکریہ. بس دو باتیں. انسان، اذان ہو رہی شاید. اللہ اکبر جلت عظمت. اللہ اکبر اللہ اکبر جلت عظمت. لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھتے رہیے. اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. اشہد ان علی امیر المومنین وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. صلوات محمد علی محمد پر. تو میرے عزیزوں، علم حیات اور جہالت، موت سب سے بھیانک موت ہے. جاہل زندہ بھی مردہ ہے. بس ایک بات اور مجلس تمام. مصائب 2-3 منٹ وقت تمام ہو گیا. 1 گھنٹے کے اندر اندر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. حضور اکرم نے فرمایا الجاہل والمیت سوایان. جاہل اور مردہ برابر ہیں. جاہل اور مردہ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جاہل اور مردہ، عزادار کوئی جاہل نہیں ہوتا. اہل بیت کا چاہنے والا جاہل ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ حبنا اہل البیت العلم. ہم اہل بیت کی محبت ہی تو علم ہے. فرمایا ہم منزل صاحب کیفیت دیں گے. جاہل اور مردہ
دونوں برابر ہیں۔ یہ کسی نے نہیں بتایا، یہ اسی نے بتایا جو حقیقت علم بھی جانتا ہے اور جو صداقت موت جانتا ہے، جس کے سامنے دونوں چیزیں بنی ہیں، موت بھی اور حیات بھی۔ تو حضور موت سے بچنے کا فارمولہ بھی تو بتاتے ہیں کہ ہم مرے نہیں کبھی بھی، ہر انسان چاہتا ہے نہ مرو، تو رسول اللہ کے تو ہم بتا چکے پہلے ہی، مرو گے نہیں، تمہیں موت آئے گی نہیں۔ یا رسول اللہ کیسے زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ کہ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، محبت اہل بیت پہ تم مرنا زندگی میں دوں گا، کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ اہل بیت والا مرتا نہیں ہے بلکہ انتقال کرتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہے ٹرانسفر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ ابھی تھا ہم گناہگاروں کی محفل میں، مگر موت نے اس کو کیا رسپیکٹ دی؟ گناہگار محفل سے اہل بیت کی بزم طہارت میں پہنچا دیا۔ یہ ہے منزل۔ روتے تو ہم جدائی پر ہیں، ہمارا جوان چلا گیا، ہماری سوسائٹی کا ایک اچھا بچہ خدمت گزار ملنساری سے ملتا تھا، اتنا بڑا مجمع بتا رہا ہے کہ محبوب ترین رہا ہوگا مرنے والا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی خاکساری، اس کی ملنساری اور اس کا ایٹیٹیوڈ جو بھی رہا ہوگا وہ من بھاتا ہوگا۔ آپ اس کو پیار کرتے تبھی تو آئے ہیں۔ اتنی دیر میں سنا چلا گیا۔ ہمارے یہاں ہر روز نہیں، ایک دن میں ہر قدم قدم پہ مرتے ہم، اگر کربلا نہ ہوتی۔ کربلا نے ہمیں کتنی ڈھارس دی۔ ایک ہمارا جوان چلا گیا، اب میں محمد حیدر کی خوبیاں بیان کروں، اس کے مراتب بیان کروں، اس کے محاسن، اس کے صفات بیان کروں، اور اس کی اچھائیاں آپ کے سامنے میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنی دیر ذکر اہل بیت کروں گا تاکہ اس کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ اب ایک جوان چلا گیا، کربلا نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر تمہارا جوان چلا گیا تو ہمارے اکبر کو دیکھ لو، نظر کرو اکبر پر۔ میں محمد حیدر کی ماں جو میری بہن ہوتی ہے محموزات، میں اس سے بھی کہوں گا ام لیلا کو دیکھو، ان کی بہن محمد حیدر کی گڑیا ذرا سکینہ کو دیکھو، دیکھو ڈھارس ہے، سہارا ہے، تسلیت ہے، تعزیت ہے۔ بس 1 یا 1.5 منٹ جناب علی اکبر کے بس ہے، مگر جدائی کا صدمہ بڑا قیامت کا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو بتا دوں، خدا فرمائے امام حسین تو امام ہے نا، جواہران جنت کے سردار ہیں، نور ہیں، عین علم ہے، وہاں پر مصیبتوں پہ صبر کیا شکر کا مظاہرہ ہے، بڑی منزل ہے صاحب، بڑی کیفیت ہے۔ مگر کمال تو اس خاتون کا ہے جو دوسرے قبیلے سے آئی ہے، حرم امام حسین میں شامل ہوئی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جناب لیلا کا حسب معلوم ہے آپ کو؟ جناب لیلا کا خاندان، جناب لیلا کا نسب جانتے ہیں آپ؟ دادی حالی طرف سے تو جناب مختار کی چچازاد بہن ہے۔ حضرت مختار حضرت علی اکبر کے ماموں بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کا رشتہ بتا دو، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ابو سفیان کی سگی نواسی ہے، امیر شام معاویہ کی سگی بھانجی ہے، یزید کی سگی پھوپھوزاد بہن ہے جناب لیلا۔ اسلام خاندان کو نہیں دیکھتا، کردار کو دیکھتا ہے۔ آئی ہیں اہل بیت کا کردار اپنایا تو کتنی بڑی منزل پہ گئی بی بی۔ اور کریے گا، کربلا کو افتخار ہے لیلا پر۔ جب لیلا نے امام حسین کو بے اختیار جاتے دیکھا، علی اکبر نے صدا دی، بابا میرا آپ پر سلام، یہ نہیں کہا میری مدد کو آؤ، میں گر گیا ہوں، کچھ نہیں کہا، سلام کیا۔ حسین سمجھ گئے، لکھا ہے مقتل میں کہ جب حسین بے اختیار خیمے سے نکلے تو خیموں کی جو رسیاں تھی نا، ان سے بار بار ٹکرا رہے تھے، الجھ الجھ کے گرتے تھے، الجھ الجھ کے گرتے تھے۔ خور میر انیس علیہ الرحمہ کہتے ہیں کبھی اٹھے
تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ۔ جوان کا صدمہ، جوان کی منزل، اجرکم علی الحسین۔ جب حسین چلے ہیں، لیلا نے محسوس کیا کہ میرا سرتاج، میرا مولا، میرا سہاگ بچے کی میت پہ جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب لیلا نے لرزتی کانپتی آواز سے کہا، زہرا کے لال، میرے امام کنیز کی ایک خواہش سماعت فرما لے۔ کہو لیلا کیا ہے؟ کہا اگر آپ جا رہے ہو سکے تو میرے لال کا لاشا لے آئیے گا، میرے لخت جگر کی میت لے آئیے گا۔ حسین نے یہ سنا، میں بہت دیر نہیں پڑھوں گا، آدھا منٹ رہ گیا ہے بس۔ حسین لاشا کیسے لائے؟ آپ ذاکرین سے سنتے لیتے۔ خیمے میں لاشا آ گیا۔ اب دلوں کو حساس کرنا ہوگا، اگر سینوں میں پتھر نہیں ہے دل ہے تو ایک ہی جملے پر روتے ہوئے جائیے گا، سنیے گا۔ حسین لاشا لے آئے خیمے میں۔ عالم کیا ہے؟ سیدانیوں کا حلقہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب لبابہ، جناب زکیہ، جناب کبریٰ، جناب فضہ، جناب رباب، جناب فروا، یہ ساری سیدانیاں، بچی سکینہ، واہ غربتا، واہ علی اکبرہ، ماتم ہو رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، سر و سینہ پیٹا جا رہا ہے، ایک کیفیت ہے کعبے میں، زلزلے آ رہے ہیں۔ حسین تصویر غم بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے سیدانیوں کو دیکھا، ساری سیدانیاں نظر آئیں، علی و فاطمہ کی بوے اور بیٹیاں نظر آئیں، سارے اہل خاندان کی مخدرات نظر آئیں، لیلا نظر نہیں آئیں۔ حسین کہتے بہن زینب یا اختی زینب حلم علیہ، بہن زینب ذرا میرے قریب آئیں بھیا، کیا بات ہے؟ کما لنا لارا لیلا ام علی اکبر الشہید، مجھے کیا ہو گیا، میں علی اکبر کی ماں لیلا کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا میں جاتی ہوں۔ آپ آئیں جناب لیلا کے خیمے میں۔ آنے کے بعد عجیب منظر دیکھا کہ جناب لیلا سجدہ شکر میں ہے۔ مصیبت ہے جناب، سجدہ شکر، جناب لیلا سجدہ شکر میں، ہتھیلیاں جانب آسمان، بال بکھرے ہوئے، جلتی ہوئی زمین پر پیشانی۔ اللہ تیرا شکریہ، میں پڑھتا پوری روایت مگر وقت نہیں ہے، غور کریے گا۔ جناب زینب نے تھوڑی دیر توقف کیا، انتظار کیا، ادھر جناب لیلا نے سجدے کو اختتام کی منزل پہ پہنچایا۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھابی آپ اس عالم میں نہ جانے کیسی تصویر جناب زینب کے سامنے آئی کہ جناب زینب نے آ کے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی چپکے گا، بھیا آپ کو ایسی شریک حیات ملی ہے دادا ابراہیم کو بھی نہیں ملی۔ یہ منزل تو یہاں تک بس۔ اب وہ لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جسے جب روئیے گا سوچیے گا تو روئیے گا، اگر آپ نے دل کے کانوں سے سن لیا۔ جناب زینب نے آگے تو بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین کہتے ہیں ماں کی کنیز فضہ، کہا امام وقت کیا حکم ہے؟ کہا جائیے ذرا علی اکبر کی ماں کو لے آئیے۔ جناب زینب سے یہ نہیں کہا تھا، اور کریں گے آپ، جاؤ جاؤ فضہ، علی اکبر کی ماں کو لے کے آ جاؤ۔ جناب فضہ آئیں، بیٹھے ہیں آپ، آنسو روک لیں ایک لمحے کے لیے۔ جناب فضہ نے منظر تبدیل دیکھا۔ جب زینب آئی تھی تو بی بی سجدے میں تھی، اور جب فضہ آئی ہے تو خیمے میں چوگرد گھوم رہی ہیں، کبھی اس چوب سے سر ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس ستون سے سر ٹکرا رہی ہیں، کبھی سر پیٹ رہی ہیں، کبھی سینہ پیٹ رہی ہیں۔ جناب فضہ آگے بڑھی اور جناب لالا کے بازو کو پکڑا۔ جناب لالا نے کہا من انتے، کون ہو تم؟ جناب فضہ نے کہا بی بی آپ کی کنیز فضہ۔ جیسے ہی کہا فضہ تو جناب لالا نے رو کے کہا فضہ تمہارا شکریہ، تم آ گئی، میرا بازو پکڑ کے تم نے راستہ دکھانا چاہا۔ جب سے میرا اکبر مرا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وہ علی اکبر
ونبیا وعلیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ